24ویں دعا، والدین کے حق میں آپ کی دعا۔ خدایا اپنے بندے اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اور ان کے اہل بیت طاہرین پر بھی، اور ان سب کو بہترین صلوات، رحمت، برکات اور سلام کے ساتھ مخصوص فرما، اور خدایا میرے والدین کو بھی خصوصیت کے ساتھ اپنی بارگاہ میں کرامت اور رحمت عنایت فرما۔ اے بہترین رحم کرنے والے، خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور مجھے ان تمام امور کا الہام فرما دے جو والدین کے لیے مجھ پر واجب کی ہیں، اور ان سب کا مکمل علم میرے پاس جمع کر دے، اور ان پر عمل کرنے کے راستے پر لگا دے، اور مجھے توفیق دے کہ جس علم کی بصیرت تو نے عطا فرما دی ہے اسے اپنی زندگی میں نافذ بھی کر سکوں، تاکہ کوئی تیرا دیا ہوا علم عمل سے الگ نہ رہ جائے، اور تیرے الہام کا اتباع کرنے میں میرے اعضاء کو گرانی کا احساس نہ ہو۔ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، جس طرح تو نے ہمیں ان کے ذریعے شرف بخشا ہے، اور ان پر رحمت نازل فرما جس طرح تو نے ان کے حق کو تمام مخلوقات پر لازم قرار دے دیا ہے۔ خدایا مجھے توفیق دے کہ میں اپنے ماں باپ سے اس طرح ڈروں جیسے کسی جابر سلطان سے ڈرا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ اسی طرح مہربانی کروں جس طرح ایک مادر مہربان اپنی اولاد کے ساتھ کرتی ہے، اور پھر میری اس اطاعت کو اور میرے اس نیک برتاؤ کو میری آنکھوں کے لیے اس سے زیادہ خوشگوار بنا دے جتنا خواب آلود آنکھوں میں نیند کا خمار خوشگوار ہوتا ہے، اور اس سے زیادہ باعث سکون بنا دے جتنا تشنہ لب کے لیے کاسائے آب باعث سکون ہوتا ہے، تاکہ میں اس کی خواہش کو اپنی خواہش پر مقدم کروں، اور ان کی رضا کو اپنی رضا سے آگے رکھوں، ان کے کیے ہوئے احسانات کو زیادہ سمجھوں چاہے وہ قلیل ہی کیوں نہ ہو، اور اپنی خدمات کو قلیل تصور کروں چاہے وہ کثیر ہی کیوں نہ ہو۔ خدایا ان کے سامنے میری آواز کو دبا دے، میرے کلام کو خوشگوار بنا دے، میرے مزاج کو نرم کر دے، میرے دل کو مہربان بنا دے، مجھے ان کا رفیق اور ان کے حال پر شفیق بنا دے۔ خدایا انہیں میری تربیت کی جزا مرحمت فرما، اور میری نگہداشت کا ثواب عطا فرما، جس طرح انہوں نے بچپنے میں میری حفاظت کی ہے تو ان کی حفاظت فرما۔ خدایا اور انہیں میری طرف سے جو بھی اذیت پہنچی ہے یا ناخوشگوار صورت پیش آئی ہو، یا میرے پاس ان کا کوئی حق ضائع ہو گیا ہو، تو اسے ان کے گناہوں کا کفارہ، ان کے درجات میں بلندی کا سبب، ان کی نیکیوں میں اضافے کا سامان بنا دے۔ اے برائیوں کو کئی گنا نیکیوں میں تبدیل کر دینے والے خدایا، اور اگر انہوں نے کسی قول میں مجھ پر زیادتی کی ہے، یا کسی عمل میں حد سے تجاوز کیا ہے، یا میرے کسی حق کو برباد کیا ہے، یا میرے بارے میں کسی واجب میں کوتاہی کی ہے، تو میں اسے معاف کیے دیتا ہوں اور انہیں بخش دے رہا ہوں۔ بس یہ التماس رکھتا ہوں کہ تو ان سے ان کے مواخذے کو برطرف فرما دے، کہ میں انہیں اپنے بارے میں متہم نہیں کرنا چاہتا ہوں، نہ تربیت کے سلسلے میں انہیں سست قرار دیتا ہوں، اور نہ ان کے کسی عمل کو ناگوار قرار دیتا ہوں، کہ مالک ان دونوں کا حق میرے اوپر زیادہ واجب ہے، اور ان کے احسانات میری خدمت کے پہلے سے ہیں، اور ان کی شان اس سے بلند تر ہے کہ میں کسی عدل کی بنا پر ان سے بدلہ لوں یا ان کے ساتھ برابر کا معاملہ کروں۔ ایسا کروں گا تو ان کے اس احسان کا کیا ہوگا جو انہوں نے میری طویل تربیت کی مشغولیت میں کیا ہے، یا میری حفاظت میں جو زحمت برداشت کی ہے، یا اپنے نفس پر جبر کر کے میری زندگی میں وسعت اور سکون کا سامان فراہم کیا ہے۔ بھلا وہ مجھ سے اپنا مکمل حق کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں؟ میں تو ان کے حقوق کا ادراک بھی نہیں رکھتا ہوں، اور ان کی خدمات کے فرض کو ادا بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ تو خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور ان کی راہ میں میری امداد فرما۔ اے وہ بہترین ذات جس سے مدد مانگی جاتی ہے،
اور مجھے توفیق عطا فرما اے سب سے زیادہ مرکز توجہ اور اے ہدایت دینے والے، اور مجھے ان لوگوں میں قرار نہ دینا جو ماں باپ کے نافرمان ہوں۔ اس دن جس دن ہر نفس کو اس کے کیے کا مکمل بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور میرے والدین کو وہ بہترین نعمت عطا فرما جو تو نے اپنے بندگان مومنین میں کسی والدین کو بھی عطا فرمائی ہے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اور خدا مجھے ان کی یاد سے غافل نہ ہونے دینا، نہ نمازوں کے بعد اور نہ رات کے لمحات میں اور نہ دن کی ساعات میں۔ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور میری دعائے خیر کے سبب انہیں بخش دے اور میرے ساتھ ان کی نیکیوں کے بدلے ان کی حتمی مغفرت فرما، اور میری گزارش کی بنا پر ان سے مکمل طور سے راضی ہو جا اور اپنی کرامت کی بنا پر انہیں بہترین سلامتی کی منزل تک پہنچا دے۔ اور خدایا اگر تو انہیں پہلے بخش چکا ہے تو اب انہیں میرے حق میں شفیع بنا دے، اور اگر میری بخشش پہلے ہو جائے تو مجھے ان کے حق میں سفارش کا حق عطا کر دینا، تاکہ ہم سب ایک کرامت کی منزل اور مغفرت اور رحمت کے محل میں جمع ہو جائیں، کہ تو عظیم ترین فضل کا مالک اور قدیم ترین احسان کرنے والا اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔